رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی خواتین و حضرات، اپنے پہلے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جو ہمیں آپ کو سب کو بہت زیادہ موٹیویشن دیتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے کہ جس کو اللہ نے چنا ہے تقسیم کرنے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے، وہ دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ لوگوں کے لیے دعا بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت بہت ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں سے بھرا ہے، ہر لمحہ آپ کو احساس ہوتا ہے ان رحمتوں کا، برکتوں کا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے حوالے سے یہ بات کی، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ واقعی میں محسوس کرتی ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں، ایک تو آپ کا نام قاسم ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں نا کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، تقسیم کر رہے ہیں آپ، چاہے لوگوں میں مسکراہٹیں، عزتیں، آسانیاں، بہت بڑی ذمہ داری اگر ہم یہ کہیں تو اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ تو اس کا احساس آپ کو کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ بہت بہت شکریہ عروج۔ ایسا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور آج کے دن تک ساری زندگی کو اگر میں ایک دم سے تیزی سے ساری فلم چلاؤں، اللہ جانتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس ذات کا کرم اتنا زیادہ ہے، اس کا فضل اتنا زیادہ ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا کھوٹا سکہ چل رہا ہے؟ اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے اللہ نے مجھے زندگی میں بڑے بہترین لوگوں سے ملوایا، پھر بہترین لوگوں سے دوستی میری ہو گئی، پھر بہترین ایڈوائزرز مل گئے، پھر بہترین کہہ لیجیے اپنے وقت کا انٹیلیجنسیا مل گیا، ذہانت مل گئی ساری۔ یہ سب جو تھے یہ گولڈن سیب تھے، ٹوکری میں گولڈن سیب ہوتے ہیں، اس میں میرے جیسا ایک خراب سیب بھی تھا، وہ بک گیا۔ یعنی اتنے گولڈن سیبوں میں ایک خراب سیب لگا ہوا تھا، وہ لگ رہا ہے یہ بھی گولڈن ہے، میں بالکل گولڈن نہیں ہوں، یہ لگ رہا ہے کیونکہ سب گولڈنز میں کہیں بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس ساری زندگی میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ اللہ کا کرم، جسے ہم کرم کہتے ہیں، جب وہ کرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا، جس پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، اس میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ بے شک اسے ذمہ داری کا احساس دلانا نہیں پڑتا، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو قبول کرو، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ یار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تم خود دیکھو نا یہ کرنا ہے، اس کو یہ باتیں نہیں سننی پڑتی، وہ خود ہی دیکھتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایمپتھی کی وجہ سے، احساس کی وجہ سے، اور یہ احساس ذمہ داری میرے اندر اگر آیا، میری ماں سے آیا، والدہ محترمہ سے میری محبت بھی بڑی زیادہ ہے، اماں میں بہن اتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہے۔ اچھا، یعنی اماں وہ فکریں بعض اوقات پال لیتی ہیں، ہم کہتے ہیں اماں یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، امی کہتی ہے نہیں پتر اگلی نو امید لگی ہے، پنجابی میں بالکل بالکل، پتر کی پتا ادا آسرا کوئی نہ ہوئے، کی پتا پتر انہوں اس ویلے کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہوئے، تے کی فرق پہندا ہے جیسے یہ کر دیں گے، یعنی سادگی کے ساتھ۔ اس پہ بڑے واقعات ہیں جو میں نے اکثر ٹی وی پروگرام سے سنا ہے، میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں، دہرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہمارے گھر میں یہ عمل کئی بار دہرایا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمل کیا ہے کہ میں گھر میں آؤں گا تو پتہ لگے گا کہ گھر کا ایک کمرہ وہ بند ہے۔ اچھا۔ اماں سے کہوں گا کون، اور ہمیشہ اماں کہیں گی کوئی مہمان آیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا اماں کون سا مہمان ہے صحیح جو آیا ہوا ہے اور آپ نے دروازے بند کر دیے؟ تو چپ کر کے وہ میری طرف دیکھ کے کہیں گی پتر بلی نے بچے دیتے ہیں۔ Oh yeah, yes you told me that. اچھا، میں کہوں گا اماں وہ گھر خراب کریں گے، کمرہ ہی بند کر دیا، کمرہ دے دیا۔ اچھا، اماں کہیں گی پتر تیاں آندیاں نے تے ایسی کمرہ نہیں دے دیں۔ Oh God. یقین کیجئے یہ پرانے واقعات نہیں بتا رہا، یہ میں تازہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اکثر، صحیح، کہ بلی کو پتہ نہیں پتا، محلے کی بلیوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے وہ چھلا نہ آنا ہے، ہم نے رہنا ہے آ کے، تو اس گھر میں محلے میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر اگر ہم بچے دے دیں گے تو وہ کمرہ ہم سے چھینا نہیں جائے گا، تب تک کہ جب تک ہم خود جانا نہ چاہیں، تو تب تک وہ جیسے سیوا کی جاتی ہے، پنجیریاں کھلائی جاتی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کمرہ مختص کر دیا جاتا ہے، اس میں یقیناً ایک اینیمل رہ رہا ہے، کیٹ رہ رہی ہے، اس کی اسمیل ہوگی، وہ بالکل ایسی صاف ستھرا کریں گی جیسے اپنے نواسے کے، اپنے پوتے کے پیمپر صحیح کیے جاتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا کہ بزرگوں کا کوئی نیک عمل ہوتا ہے جو دعا بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو پرانے بابے کہتے تھے نا کہ بندہ دعا نہیں کرتا،
بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بھوکا دعا نہیں کرتا, اس کی انتڑیاں دعا کرتی ہیں, اندر سے دعا نکلتی ہے. آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کیجئے, اس کے اندر سے دعا نکلے گی. آپ کسی کو عزت دے کے دیکھیے, یقین کیجئے یہ جو پورا کا پورا ایکو سسٹم ہے نا کائنات کا, اس ایکو سسٹم میں دعا خود بخود نکل جاتی ہے. اور اس ایکو سسٹم میں جیسے وہ دعا جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے خیر ملتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں. آپ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتی ہے. یہ جو آربٹ ہے خیر کا آربٹ, یہ جو فضل کا, رحمت کا, کرم کا آربٹ ہے, اس پہ جانے کے لیے فقط آپ کو ہاتھ کھلا کرنا پڑتا ہے, آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب ایک بات کی یہاں پر میں تھوڑی سی ایڈیشن کر کے پھر آپ کے کویشچن کی طرف چلا جاؤں گا. میں نے جتنے ناکام لوگ دیکھے ان میں احساس ذمہ داری کوئی نہیں ہوتا. اچھا, جتنے نکھٹو خامن ہیں, جتنے نکھٹو بھرا ہیں, جتنے نکھٹو دوست ہیں, جتنے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھو ایدا قصور ہے, اے حالات خراب نے, اے جی مارکیٹ ہی مندی ہے, اے ملک ہی ٹھیک نہیں ہے, ہر وقت کمپلین, ہر وقت وہ جو الزام دے رہے ہیں دوسروں کو, مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور ہر وقت گلہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی میری ساری ناکامیوں کا قصور زمانے کا. اچھا, جب آپ اس حدیث کو سنتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو, اچھا غور کیجئے گا کیوں برا نہ کہو. جیسے آپ زمانے کو برا کہتے ہیں تو دراصل آپ احساس ذمہ داری سے خارج اپنے آپ کو کر لیتے ہیں نا. ہاں بالکل ٹھیک. آپ احساس ذمہ داری سے خارج ہوئے, آپ نے زندگی جیسی نعمت کو قبول نہ کیا. بالکل. جو وقت آپ کو ملا ہے, جو وسائل ملے ہیں, جو توانائی ملی ہے, اور جب آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو یقینی بات ہے زندگی صرف گزرتی ہے. اس کو خود سے گزارنا, اس کو شعوری طور پہ گزارنا, اس کو پلان کر کے گزارنا. اچھا چلیں دیکھیں, لابالی عمر ہوتی ہے, انسان 1000 غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتا ہے. ہمیں کوئی جب پیدا ہوئے تھے تو عقل کی پوٹلی نہیں ملی تھی صاحب. ہم نے مار کھائی ہے, ہم نے ٹھڈے کھائے, ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں, ہمارے اعتبار تھے, اعتبار خراب ہوئے, ہم نے کئی طرح کی مسٹیکس کے بعد, ہرڈلز کے بعد آخر کار ایک چیز کو پا لی ہے, اور وہ ہے ایک عقل, ایک ذہانت, ایک شعور. اب وہ شعور کے آنے کے بعد, جس شعور کے آنے کے بعد آپ نے قیمت ادا کی ہوئی ہے, آپ نے ساری پرائس پے کر کے آخر کار ایک شعور حاصل کیا. اس شعور کے آنے کے بعد آپ میں احساس ذمہ داری نہیں آیا, آپ ناکام ہیں. تو جتنے ناکام ہیں سب میں سملر دیکھا, احساس ذمہ داری نہیں ہے. جتنے کامیاب لوگ ہیں انہوں میں نے دیکھا احساس ذمہ داری انتہا کی پائی جاتی ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے, میں بلکہ نا شاہ سرفراز صاحب آئے ہوئے تھے تو ان سے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ میں نا بچپن سے کما رہی ہوں, آئی ہیو بین ورکنگ, اور ظاہر ہے جب کماتے ہیں آپ کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے, رزق آتا ہے گھر پہ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا جو رزق ہے نا وہ ایک ذمہ دار انسان ہے الحمدللہ. ایک مرد کے رزق میں جو برکت ہے وہ عورت, میں بحیثیت عورت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ بات آپ کو بتانے اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے بحیثیت عورت اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مرد کو بادشاہ بنا کر رکھے. ہاں, بہت خوبصورت سوال ہے. یہ تو باقاعدہ ویسے ایک موضوع ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا ٹچ کر کے آگے جائیں. بالکل. دیکھیے اللہ نے نا عورت کو ایک کمال کا فن دیا. اللہ نے یعنی بائی ڈیفالٹ ایک عنایت کرم فضل کر دیا, جس کا کہیں نہ کہیں ایک سوسائٹی میں نیگیٹو یوز بھی نظر آتا ہے لیکن اس کا پازیٹیو یوز بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو اگر سمجھ لے کوئی, ہماری بہن ہماری اس گفتگو کو سمجھ لے, یاد رکھیے گا دنیا کا ذہین سے ذہین انسان, فل پوٹینشل پرسن, اس کو اگر عورت ایسی مل گئی ہے جو خجل کر دیتی ہے, وہ بندہ خجل ہو جاتا ہے. خجل از دی ورڈ. خجل اصل میں آپ دیکھیے اس کا انگلش میں نکال کے دکھائیں, مجھے اب نہیں ملے گا. آپ اردو میں نکال کے دکھائیں, نہیں ملے گا. اردو میں ہو سکتا ہے بیڑا غرق, بیڑا غرق کرنا. خجل اصل میں باقاعدہ ذہن میں کوئی تصور آتا ہے کہ کوئی سڑک ہے جس پہ کوئی سیٹ کے لے کے جا رہا ہے, کیفیت ہے پوری. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے, یہ روج بڑی اہم بات ہے, اس کو باہر سے کوئی چیز جگاتی ہے. انسان خود سے نہیں جگا سکتا. مثال دیجیے, ایک ٹیمپٹیشن ہے, اچھا کھانا سامنے آ جاتا ہے, اس اچھے کھانے کو مثلا ابھی ہمارے سننے والے اپنے تصور میں سوچیں, کیونکہ روزے کی حالت ہے تو میں تھوڑا سا تصور کروا دیتا ہوں کہ وہ سوچیں ان کے سامنے ایک دہی بھلوں کی وہ ایک بڑی شاندار ایک تشتری پلیٹ پڑی ہوئی, کیا کہنا, اور اس دہی بھلوں پہ بہترین سیلڈ کتر کے ڈالا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر بہترین مسالے ڈالے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر پودینے کی چٹنی بھی ہے, پھر املی کی تھوڑی سی چٹنی بھی ڈالی گئی. ٹھیک ہو گیا. جو سب کے منہ میں پانی آ گیا, کیسے آیا؟ یہ باہر سے کوئی بات چیت سنی ہے یا دیکھا ہے یا تصور میں کچھ آیا ہے, اس سے ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوئی ہے. ہمارے اندر جو کچھ بھی پڑا ہے اس سے طاقت ملتی ہے باہر سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے
دنیا میں خوش قسمت اور جنتی عورت وہ ہے جو اپنے خامد کو اچھے جملے کہتی ہے, اچھے الفاظ کہتی ہے, جو اس کو بیک اپ کرتی ہے. دیکھیے کائنات کی سب سے بہترین خاتون, امت کی ماں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین شریک حیات, ساری بہترین, موازنہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس وقت میں ساتھی جب ہزار طرح کے چیلنج تھے, ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وہ جملے جو نبوت ملنے کے بعد آپ نے فرمائے, کیا کہنے, میں کہتا ہوں وہ جملے ہر عورت کو رٹ لینے, بالکل بالکل, کرائسس میں, مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا اور اس اپنے خاوند کی اسٹرینتھ گنوانا, اسے بتانا کہ تم کتنے زبردست انسان ہو, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم میں یہ خوبی ہے, تم میں یہ اسٹرینتھ ہے. اگر یہ سب کچھ سے تم گزر سکتے ہو, اللہ تمہارا برا کیسے کر سکتے ہے. بالکل. اب دیکھیے یہ جو بڑی اسٹرینتھ ہے راغب کرنے کی, ترغیب دینے کی, ایک ٹیمپٹیشن کی, یہ اللہ نے عورت کو دی. اچھا اب اگر وہ نیگیٹو جملے بولتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے, لان تان بڑی کامن ہے, الزام بڑا کامن ہے, منفی بولنا بڑا کامن ہے, ایک بڑی تعداد یا ان کے ماں باپ میں کہتا ہوں ڈائریکٹ اس کو ٹارگٹ کر کے. بالکل بالکل. اچھا یعنی کہ کئی ایسی ہماری بہنیں ہیں 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور 5 بچوں کے بعد بھی وہ کہہ رہی ہوتی من تیرنا پیار کوئی نہیں تو, اور یہ بھی کہہ رہی ہوتی تو میرے واسطے کیتا کی ہے, تو کیتا کی. اچھا میرا تے تیر تو چنگی تھا تے رشتہ ہو رہے صحیح. اچھا یعنی وہ جو یعنی سارے کا سارا کہہ لیجیے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ رشتہ ہو رہا تھا. یہ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قبول نہیں کر رہے. صحیح, مطلب اگر ہم یہ کہیں, ہاں احساس ذمہ داری کی طرف اگر آئیں تو ہم یہ کہیں دے آر آلویز آسکنگ فار مور اینڈ مور بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے اندر جو ذمہ داری ہے یا میری جو ذمہ داری ہے اس کا احساس اس کے اندر نہیں پایا جاتا, جس کی وجہ سے انتشار ہے رشتوں میں. اچھا ایک بہت بڑا مت جس پہ ہمیشہ مجھے بھی کرٹیسزم ملتا ہے لیکن میں اسے دہرا دیتا ہوں. دیکھیے عورت کے پاس, فیمیل کے پاس پروفیشنل ہو, کام کرے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی ٹاپ رسپانسبلٹی گھر ہے. ایبسلیوٹلی, وہ ملکہ ہے بیسیکلی. بالکل. اگر وہ ملکہ ہے تو کوئی اس کا بادشاہ ہے. ہاں. اگر وہ ملکہ نہیں ہے, مثال لیجیے, وہ کہتی نہیں یہ تو غلام ہے. واصف علی صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی غلام کی بیوی کہلاتی ہے اور خاوند کو دیوتا بنانے والی دیوی کہلاتی ہے. یعنی دیوی بننے کے لیے شرط ہے کہ کوئی دیوتا ہو آپ کا. بے شک. اگر دیوتا ہی نہیں ہے, اگر بادشاہ نہیں ہے تو کوئین کیسی ہیں پھر آپ. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی گھر کے نظام کو آپ دیکھتے ہیں تو گھر کے نظام اور اس ماحول کو انشور کرنے والا جو ذات ہے وہ فیمیل ہے, گھر کی جو آپ کہیں کہ بالکل وہ جو اسٹرینتھ ہے جو لے کر چل رہی ہے. اب مرد کا تو کمانا کام ہے بنیادی طور پہ, کوئی شک نہیں, بچوں کو ٹائم دینا, تربیت, رول ماڈل بننا بڑے کام ہے, لیکن بنیادی طور پہ گھر کا کلچر, گھر کا نظام اور گھر کی خوبصورتی وہ عورت کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. اچھا احساس ذمہ داری کی اگر ہم بات کریں تو بحیثیت والدین جو ایک ذمہ داری ہے, اور پھر ہم آگے آ جائیں تو اس اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین اساتذہ ہیں, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ہم نے سنا ہے یا ایکسپیرئنس کیا ہے پرانے ٹیچرز کے حوالے سے, وہ ذمہ داری اب کہیں نہ کہیں کچھ سیچوریٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اچھا دیکھیے ہوا کیا ہے, ایک بڑا کام خراب ہوا اس زمانے میں, معاشرے میں پچھلے 25-30 سال میں مٹیریلزم بہت بڑا ہے, مٹیریلسٹک اپروچ بڑی بڑی, لوگوں کو ماپنے کے پیمانے بڑے خراب ہو گئے. ہم سٹیٹس کو, پاور کو, پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے. ٹھیک. وہ جو زمانہ تھا جس میں ویلیوز کی بیس پہ کسی کی قدر کی جاتی تھی. آپ کل کی بات دیکھیے, یہ جو پروفیسر کا ورڈ تھا نا, بڑا نایاب ورڈ تھا. بالکل. کسی کے ساتھ پروفیسر کا ورڈ لگتا تھا تو ہم اس کا ایک تقدس سے, احترام سے سر جھکا کے بات کرتے تھے کہ پڑھا لکھا ایکسپوئر والا بندہ. آج جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں اس میں ماپنے کے پیمانے بدلے ہیں. جب ماپنے کے پیمانے بدلے ہیں تو ہم والدین بھی ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں. والدین غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ذمہ داری دیتے ہیں وہ ذمہ داری نمبر, جی پی اے, ڈگری, یہ ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں. ہم ان سے یہ امید نہیں لگاتے صحیح ٹائم پہ کہ تم نے ایتھیکلی اچھا انسان بننا ہے, تم نے کریکٹر فل بننا ہے, یہ میں تمہیں اپریسیشن اس بنیاد پہ دوں گا سچ بولتے ہو تم, میں تمہیں اپریشیٹ کروں گا اگر تم ٹفن شیئر کرو گے, میں تمہیں ویل ڈن کہوں گا جب یہ جو پیسے ہیں آج جو میں نے تمہیں پاکٹ منی دی ہے اسے تم شیئر کر کے کھاؤ گے. دیکھیں جس گھر میں بچے نے ٹیم بلڈنگ نہیں سیکھی وہ کل کو لیڈر کیسے بنے گا, وہ امام کیسے بنے گا. امام بننے کے لیے تو بنیاد گھر پہ ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس سیٹ پہ, اس ادارے میں آپ آ رہے ہیں تو آپ نے کلچر دیکھا کچھ دنوں میں. بالکل. وہ جو کلچر ہے اس میں
احساس کرنا, کھانا کھلانا, شیئر کرنا, سب کے لیے برابری, صفائی ستھرائی, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ میرے گھر سے آئی ہے. بالکل میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ میرے گھر سے آئی ہے تو یہاں تک آ گئی ہے. اگر یہ ویکسینیشن مجھے ٹائم پہ گھر سے نہ ملتی تو میں اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا. ان بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ چائے منگواتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہماری بہن نے چائے پینی, وہ جو بسکٹ پڑے ہوتے ہیں ان بسکٹس کی ترتیب بھی میں نے سکھائی ہے. میں یقین کیجئے کہ میں ناٹ آن ریکارڈ بٹ آف ریکارڈ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صفائی کا تو ایسا انتظام ہے یہاں پر کہ میں نے دعا بھی دی اور دیتی ہوں ہر لمحہ کہ جس طرح کی صفائی اس آرگنائزیشن میں نظر آئی ہے, اس طرح کی اللہ ہمارے دلوں کو صفائی عطا فرمائے کہ یہاں پر آنے والا ہر بچہ, یہ دیکھیں یہ احساس ذمہ داری ہی کے زاویے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں پر پانی دینے آنے والا بچہ جو ہے نا, ہمارے گھر میں موجود کام کرنے والیوں کو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ وہ لے کر آئے گا تو کہیں پانی کا گلاس کے باہر کہیں قطرہ نہیں نظر آئے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ احساس ذمہ داری. ظاہر ہے اوبویسلی آپ دنیا کو شعور دے رہے ہیں تو اگر آرگنائزیشن میں تو یہ چیزیں ظاہر ہے نظر آئیں گی, جھلکیں گی. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے گھر کی بات کر لی, والدین کی بات کر لی, ظاہر ہے یہ معاملات گھر سے ہی پنپتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ بحیثیت شہری اگر بچے آج کی یوتھ دیکھ رہی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک ذمہ دار شہری بننا چاہتا ہوں, تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا ایلیمنٹس ہیں جو وہ اپنے ذہن میں رکھیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو انفارچونیٹلی آپ جیسا گھر اور ماں بھی نہیں ملتی. سو کیا فرمائیے گا؟ اچھا دیکھیے, یہاں ایک بڑی اہم گزارش ہے والدین سے میری, بچوں پہ ذمہ داریاں ڈالنی شروع کر دیں. بڑی خوبصورت. یہ جو ہم ان کو پروں کے نیچے رکھ کے چوچا بناتے ہیں نا, یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. ہماری بڑی عجیب پرسیپشن لائف کے بارے میں کیا ہے, اللہ کرے جی میرا بیٹا CSS کر جائے. اچھا وہ CSS کر جاتا ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں لیں جی کسی بڑے انڈسٹریلسٹ یا کسی پولیٹیشین کے گھر میں رشتہ ہو جائے. ٹھیک. اچھا وہ جو اتنا بڑا آپ نے اس کو بنایا نا, وہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے قبول ہے تو وہ چھوٹا سا چوچا بن جاتا ہے اسی دن. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب بھی آپ خود سے کسی بڑے کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں آپ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوتا ہے, مزید چوچے اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا اب وہ جو چوچے ہیں وہ کنفیوز ہیں, ایک طرف پاور کھڑی ہے, ایک طرف پیسہ کھڑا ہے. یہ اس وقت کی ایک عام کہانی ہے جو میں نے بڑی سنی. خدا کے لیے اپنے بچوں کو پروں سے نکالیں, ان کو ذمہ داری کا احساس دیں, کیسے ان کو سلیکشن کرنے دیں. اچھا 10 11 12 سال کے بچے کو بازار لے کے جائیں, اسے کپڑے خود سلیکٹ کرو. تم بالکل ایسے غلط ہوں گے نا جی, بالکل صحیح ہے, غلط ہوں گے بل دے دیجیے. بہت اچھی بات ہے, غلطی کرے گا تو سیکھے گا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بچپن سے. ایک یہ بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ دیا. ذرا انہیں سنیں وہ چاہتے کیا. لازم نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ پڑھنا چاہیں جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا اور آپ ان کو کھولیں گے تو پتہ لگے گا ان میں ٹیلنٹ ہے کوئی. بالکل پتہ لگے گا ان کی کچھ اسٹرینتھس ہیں, پتہ لگے گا ان کے کچھ پوٹینشیلز ایسے ہیں جو چھپے ہوئے تھے, ہم دھیان نہیں دے رہے تھے. کئی ایسے کیسز ہیں جس میں میں نے دیکھا والد نے گن پوائنٹ پہ انجینئرنگ پڑھا دی ایسے ہی, اور بچے میں ٹیلنٹ سوشل سائنسز. اور ماں جو ہے وہ کی جا رہی ہے ایموشنل بلیک میل کہ ایتھے تو ویا نہ کتنا میری پہن دے کرتے پھر ہے ہو جائے گا تھے ہو جائے گا. یہ بڑا کامن ہے جی. تو زندگی میں نا ایک بات بڑی اہم بات, جس شخص میں 2 صلاحیتیں نہیں ہیں نا, خدا را اسے بچنا ہی چاہیے. اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی وہ لائف پارٹنر ہو, اچھا یا بزنس پارٹنر ہو, یا اس کے ساتھ آپ نے کوئی وینچر کرنا ہے مل کے. اگر 2 کوالٹیز اس میں نہیں ہے نا, ہاتھ جوڑ کے چپ کر کے نیوے ہو کے نکل جائے. پہلی چیز ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, کچھ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اچھا وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کوئی اور فیصلہ کرے, لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی گھر دیکھے ہیں جن میں رشتہ کرتے وقت چاچے مامے بابے راضی کرنے پڑتے ہیں. بدقسمتی کی انتہا ہے, بچے آپ کے ہیں, 28 سال کی عمر ہو گئی ہے, آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھ رہے, ان کے فیصلوں کو, ان کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے, اور اس کو سٹم کروانا چاہتے ہیں تایا ابو سے, بالکل ابا جی سے, چاچا جی سے. اچھا ادبن شامل کریں, محبت سے مشورہ لیں, آپ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. کچھ لوگ ڈیسائیڈ جو نہیں کر پاتے, دراصل ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بچپن سے نہیں ملی ہوتی. نہیں ہوتی. میں نے کئی ایسی بہنیں دیکھی ہیں جو ریسٹورنٹ میں جا کے اپنے خامن سے لڑی ہوتی ہیں, وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کھانا کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کئی گھر میں بننا کیا ہے یہ نہیں فیصلہ ہوتا. روز لڑائی گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے کہ آج سبزی پکا لیں یار. اس کا مطلب ہے وہاں ڈیسیژن پاور کی کمی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے یہاں میں کہنا چاہوں گا
جو ظلم ہے گھر سے, میں نہیں کہتا والدین سے, گھر کے کلچر سے سب سے بڑا ظلم بچوں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے قوت فیصلہ چھین لی جائے, انہیں کنفیوز پرسنالٹی کا مالک بنا دیا جائے. جو کنفیوز ہے نا وہ کبھی لارے لگائے گا, کبھی ہاں کرے گا, کبھی نہ, وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو, وہی لارے والی بات از دا ورڈ, کہ وہ اچھا ایک تو یہ کوالٹی ہو گئی کہ جس کے اندر ہو اس سے آپ ڈیسائیڈ اوائڈ کرنا. دوسری جو صلاحیت ہے وہ سوچنے کی ہے, اچھا تدبر کی ہے. جو تدبر نہیں کرتا اس سے بچنا ہے. دیکھیں ایک کچھ لوگ نا وہ تھاٹس کو, آئیڈیاز کو صرف امپورٹ کر سکتے ہیں, کریٹ نہیں کر سکتے. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. آئی ہیو ون پرسن ان مائی فیملی, وہ میرے بہت قریبی مطلب رشتہ داروں میں ہیں کہ ان کے پاس جب بھی بیٹھو گے نا تو انہوں نے ادھر ادھر نیگیٹیوٹی کرٹیسزم کرنا ہے, کبھی کوئی اپریسیٹ, اور ہم کر آ کے آگے بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ سوچنے کی صلاحیت, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. اچھا آپ کو ایک میں بڑی راز کی بات اور بتاؤں. یہ جو لائف ہے نا, ایک لمحے کے لیے عروج آپ سوچو, جو کچھ ملا ہوا ہے اس وقت, ریلیشنز, پاور, گاڑی, کنیکشنز, اس سیل فون میں جتنے نمبر پڑے ہیں, یہی کوڈ ہے سارے کا سارا سکسیس کا. اس کو ڈائل ٹھیک کرنا صرف. بالکل صحیح. جو ٹھیک ڈائل کر رہا ہے اس کی ہر چیز جنریٹ ہو رہی ہے, پیسہ, دولت, طاقت, اختیار. صحیح. یعنی کہ میں کہتا ہوں شاید کرامت ہو رہی ہے. بالکل صحیح. روز کرامت ہو رہی ہے, وہ سوچتا ہے کام ہو جاتے ہیں. اس کا ڈائل ٹھیک ہے. صحیح. اس کو وہ ڈائل پتہ لگ گیا کہ یہ ڈائل کیا جائے تو کام ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ نے وہ تمام گناہ جو منع کیے ہیں کہ اس زنا سے بچو, شراب سے بچو, غلط کاری سے بچو, غیبت سے بچو, یہ سب کے سب بڑے گناہ آپ کے ڈائل کو خراب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس دن سمجھ آ جائے کہ دراصل ہمارا اپنا ڈائل خراب ہوتا ہے, اور جب ڈائل خراب ہوتا ہے, کئی لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پورا زور لایا کام نہیں ہو رہا. صحیح. کیوں نہیں ہو رہا؟ زور تو لگایا ہے, وہ ڈائل ٹھیک نہیں ہے. وہ ڈیجٹس جو ڈائل کرنے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. 9 ڈیجٹس, 10 ڈیجٹس نہیں ہے نا, 1 2 3 4 5 9 اور پھر 0, یہ 10 ڈیجٹ سے ہی ساری دنیا کے نمبر ڈائل ہو رہے ہیں. آپ نے برازیل کال کرنی ہے, امریکہ کرنی ہے, یا اچھرا کال کرنی ہے, تو وہی 10 نمبرز ہیں. بالکل. یہ نمبروں کا حساب خراب اس کا ہو جاتا ہے جس کے کہیں نہ کہیں اندر کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دال دلیا اللہ پھر بھی دیتا ہے, ایسا نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, وہ چڑیا کو بھی مل رہا ہے, وہ چونٹی کو بھی مل رہا ہے. لیکن ایک صاحب نے مجھے آ کے نا یہ بڑا ایک کریٹیکل کوشچن کر دیا. ان کا شاہ صاحب آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے, میں فلانے بندے کو جانتا ہوں, وہ مہینے کا 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ یہ غلط کاری بھی کرتا ہے, یہ والا گناہ بھی کرتا ہے, یہ والا بھی گناہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ رزق کم ہو جاتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی اس کا پوٹینشل 1 کروڑ روپیہ تھا, اس نے اس کام کی وجہ سے اس کو 10 لاکھ کیا. جسٹ امیجن. اینڈ آلسو آپ چاہے کروڑوں بھی کما لیں مگر ایک تو بے برکتی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کہاں گیا, اور یا پھر کچھ ایسی جگہوں پہ نکل جاتا ہے, کسی بیماری میں لگ جاتا ہے, کوئی ایسی معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا, کوئی کما کے وہ اس کے مال چیزیں اس کے کام ہی نہ آ سکے, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ بالکل بالکل. یار اب گھر بنائے اس میں رہ ہی نہ سکے, بالکل, آپ پیسہ آئے اور پتہ ہی نہیں لگے کہاں چلا گیا. صحیح. اور اچھا تھوڑا ہو لیکن آپ کے میرے پاس ابنڈنس ہے, کتنا زیادہ ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا, کتنا بڑا احساس. یہ شکر گزاری. ٹورڈز دی اینڈ وقت بالکل ہمارے پاس محدود ہے. شاہ صاحب میں بس یہی پوچھنا چاہوں گی آخر میں, آپ بحیثیت ذمہ دار انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں, آپ نے جو یہ سفر کیا ہے اس کے جو ثمرات آج آپ محسوس کرتے ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. وائی؟ بیکاز آج کا دیکھنے والا جوان, بچے, بوڑھے جو بھی ہیں, وہ آپ کی زندگی میں نظر تو آتا ہے مگر آپ کی زبانی سن کے اپنی زندگی کو بہتر اور ذمہ داری سے گزار سکیں. اچھا دیکھیے, یہ زندگی جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنے ڈاٹس تھے, ڈاٹس جڑے ہیں یہاں تک پہنچی ہے, اس کا ایک پورا ماضی ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے, بابا جو تھے نا جی اپنا نور والے, جو اشفاق احمد صاحب کے پیر تھے, بالکل بالکل, جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے مجھے معافی دیجیے, ان کے چاہنے والے بعض اوقات پھر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ شاید جملہ نہیں ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ جس حال کا ماضی شاہد نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس حال کا ماضی شاہد نہیں ہے وہ حال کاذب ہے. مسافر کے چہرے کی گرد بتاتی ہے یہ سفر کر کے آیا. واہ 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 واہ. بندے کی چہرے کی تھکاوٹ بتاتی ہے یہ تھکا ہوا کام کر کے آیا. بہت جگراتے بتاتے ہیں آنکھوں کی سوجن سے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے. بالکل. یہ ہو نہیں سکتا کہ ماضی آپ پہ نقش نہ چھوڑے. وہ جو ماضی ہے وہ آج کے حال میں اگر نقش نہیں چھوڑا تو حال جھوٹا ہے. کاذب کا مطلب ہے جھوٹا ہے. بالکل. ایک بندہ دعوے دار ہو کہ جی میں بڑی دور سے آیا ہوں
اور فریش ہے, جھوٹ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, کیونکہ دور سے آنے والے تھکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جنہوں نے دور جانا ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, ان کے انداز بھی اور ہوتے ہیں. ان کے لیے معاف کرنا, ان کے لیے درگزر کرنا, ان کے لیے لیٹ گو کرنا, وہ حساب کتاب سے تھوڑا سا اوپر نکل جاتے ہیں. تو اللہ کی سب سے بڑی عنایت, میں کہتا ہوں اللہ ہمیشہ اس کو قائم رکھے, ہمارے سننے والوں کی زندگیوں میں قائم رکھے, آپ کی زندگی میں قائم رکھے, میری زندگی میں قائم رکھے. وہ یہ ہے, اللہ آپ کو زیادہ حساب کتاب میں نہ ڈالے, آپ کو حساب کتاب سے نکالے. آپ کو اگر یقین کیجئے اپنے بینک کے پیسے یاد ہیں, آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں یاد ہیں, آپ کو اپنے لاکر کے پیسے یاد ہیں, آپ کو کس سے کیا لینا یاد ہے, کس سے کیا دینا یاد ہے, آپ بڑی مشکل میں ہیں. آپ خوش قسمت ہیں, آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے, آپ موجے مارے ہیں. آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے یار اچھا پیسے اور رکھ لینے چاہیے, کہیں سے آ ہی جاتے ہیں, کم ہو گئے ہیں اور آ جاتے ہیں. یہ جو ہر وقت گن رہا ہے نا, وہ ارب پتی بھی ہے, بڑا غریب ہے, کیونکہ احساس غربت دنیا کا سب سے خطرناک احساس ہے. بڑے بڑے امیر لوگوں کے پاس احساس غربت ہوتا ہے, اور اگر آپ کے پاس فراوانی کا احساس ہے اور پلے ککھ بھی نہیں ہے, کتنا بڑا بھرم ہے پھر. اللہ اس بھرم کو ہمیشہ قائم رکھے. الہی آمین. جزاک اللہ شاہ صاحب. خوبصورت گفتگو, ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ موتی ہم اپنی زندگی میں لے کر جاتے ہیں, مگر فائدہ تب ہوتا ہے ان موتیوں کو اکٹھا کرنے کا جب ہم اس کو اپنے کسی انگوٹھی کے اندر جڑوا لیں, یعنی یہ باتیں جو ہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری کتنا ہے. تو آئیے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنی قدر و قیمت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.